اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلاد۔ سلاد کے معنی نماز کے ہیں۔ اکثر لوگ نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر اور ان پر رکوع اور سجدہ کر کے سمجھتے ہیں کہ نماز ادا ہو گئی، جبکہ اس طرح کی نماز بچپن میں بچوں کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، اور ہم بڑے ہونے کے بعد بھی نماز کا مقصد اور اس کی اہمیت جانے بغیر ساری زندگی بچپن کی سکھائی گئی نماز پڑھتے پڑھتے ہی گزار دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن صلاۃ یعنی نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں بیان ہوا ہے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ وہ وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی جانب لے آئیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صلات کے ذریعے انسان کو قرآن کے علم کی وہ روشنی دینا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ پہلے لا علم تھا، اور اسے دنیا میں زندگی گزارنے کے قانون کی نصیحت کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن صلاۃ کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی نصیحت کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ یعنی جب صلاۃ کے لیے پکارا جائے تو صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کے قانون کی نصیحت اور علم لینے کے لیے دوڑ پڑو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں بیان ہوا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو تم پر کتاب میں سے وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو اور صلاۃ قائم کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ صلاۃ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کی نصیحت تو سب سے بڑھ کر ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں تدبر کرنے یعنی اچھی طرح فرقان کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کے بعد جن برائیوں اور بے حیائیوں سے متعلق تقوی کے احکامات سمجھ میں آئیں انہیں نماز میں اپنی نصیحت کے لیے بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سناؤ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے، امن ہوا قانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اور کیا وہ فرما بردار جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا اور کھڑا ہونے والا، آخرت سے ڈرنے والا اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دو کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ مگر نصیحت تو فقط صاحبان عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ کہ جو لوگ اولو الالباب ہیں یعنی صاحبان عقل ہیں وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، وہ آخرت کے حساب کے خوف سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید لیے رات کو اٹھ کر وہ قرآن میں تدبر کر کے علم و نصیحت لیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین بغیر نصیحت لیے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی صلاۃ سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے کچھ نہیں ہوتی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 143 میں بیان ہوا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء
ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو فریب دیتا ہے، اور جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور وہ اللہ کی نصیحت تو بہت ہی کم لیتے ہیں، اور وہ متذبذب ہیں، نہ اس طرف کے ہیں اور نہ اس طرف کے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو ہرگز کوئی راہ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز سے نصیحت، علم، احکام اور ہدایت کچھ بھی نہیں لیتے، وہ تو بس لوگوں کے دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دین سے متعلق فیصلوں میں متذبذب رہتے ہیں، یعنی وہ کنفیوز رہتے ہیں، ان کے پاس جج کرنے کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے قرآن سے نصیحت تو لی ہی نہیں ہوتی۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں بیان ہوا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور خانہ کعبہ میں ان کی صلاۃ سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے اور کیا ہے۔ منافقین جو خانہ کعبہ میں صلاۃ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے منہ سے بس ایک آواز نکل رہی ہوتی ہے جس کا نہ تو انہیں مطلب پتہ ہوتا ہے اور نہ مقصد۔ صلاۃ 3 مراحل سے گزر کر مکمل ہوتی ہے: صلاۃ پڑھنا، صلاۃ قائم کرنا، صلاۃ ادا کرنا۔ پہلا مرحلہ ہے صلاۃ پڑھنا۔ ہمیں نماز میں نصیحت لینے کے لیے رات کو قرآن میں تدبر کر کے تقوی کے احکام، علم اور دعاؤں والی آیات پڑھنی اور یاد کرنی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قیام میں نصیحت و احکام والی آیات پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں جس کا مطلب ہے جھکنا، قبول کرنا، ایمان لانا، یعنی قیام میں جو آیات پڑھی ہیں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ پھر ہم سجدہ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان آیات پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں بیان ہوا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر وأعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ ایک گروہ جو تیری معیت میں ہے تقریباً 2/3 شب یا نصف شب یا اس کا 1/3 کھڑا رہتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب ہرگز نہ رکھ سکو گے، بس وہ تم پر مہربان ہوا۔ بس قرآن میں سے پڑھو جس قدر بھی تم بآسانی پڑھ سکو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں مارے مارے پھریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوں گے۔ بس جس قدر بھی بآسانی ممکن ہو اس میں سے پڑھو اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو، اور جو نیکی بھی تم اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو گے اس کا اجر اللہ کے پاس اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر پالو گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس حال میں بھی ہو رات کو قرآن میں تدبر کرنے کے لیے جاگو، اور ایمان والوں کا ایک گروہ ہمیشہ قرآن میں تدبر کرنے کے لیے رات کو جاگتا رہتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے صلاۃ قائم کرنا۔ صلاۃ کو قائم کرنے سے مراد ہے کہ جو تقوی اور نصیحت کی آیات ہم نے نماز میں پڑھی ہیں ان کے مطابق اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 میں بیان ہوا ہے
والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ لوگ جو کتاب سے متمسک ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جو کتاب سے متمسک ہیں یعنی کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں، کتاب میں تدبر کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 238 میں بیان ہوا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، صلاۃ کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطی کی، اور ہمیشہ اللہ کے تابع فرمان رہو۔ صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو یعنی صلاۃ کے بیچ میں جو نصیحت اور تقوی کے احکامات پڑے ہیں ان کی طرف متوجہ رہو اور ان کے مطابق عمل کرو، اور ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں بیان ہوا ہے، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری صلاۃ تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اس کو ترک کر دیں جس کی ہمارے آبا بندگی کیا کرتے تھے، یا ہم اپنے اموال کا حزب منشا تصرف نہ کریں؟ بے شک تو نرم دل اور رشد والا ہے۔ شعیب کی قوم نے شعیب سے کہا کہ کیا تمہاری صلاۃ تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اس عبادت کو چھوڑ دیں جو ہمارے آبا کیا کرتے تھے، اور ہم اپنے اموال بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کریں؟ یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی اپنے اموال خرچ کرنے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء بھی صلاۃ سے احکامات لے کر ان کے مطابق عمل کرتے تھے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں بیان ہوا ہے، ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہاری صلاۃ یہ ہے کہ تم اسے ایسے تسلیم کر لو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلاۃ میں اپنے احکامات اور نصیحتیں بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری صلاۃ یعنی تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ان احکامات اور نصیحتوں کو ایسے تسلیم کر لو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 49 اور 50 میں بیان ہوا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں جانور اور ملائکہ میں سے ہے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے برتر ہے، اور وہ وہی عمل کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جانور اور ملائکہ سجدہ ریز رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے وہی عمل کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ ہے صلاۃ کو ادا کرنا۔ صلاۃ ادا کرنے سے مراد ہے جب آپ قرآن میں اچھی طرح تدبر کر لیں اور اللہ کے احکامات اور اس کے طریقے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور آپ ان پر رکوع اور سجدہ کر لیں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، یعنی ان احکامات کے مطابق اپنے اعمال و عقائد کی اصلاح کر لیں، تو پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ سورہ علق کی آیت نمبر 9 to 12 میں بیان ہوا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ صلاۃ ادا کر رہا ہوتا ہے؟
کیا تو نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہے یا تقوی کا حکم دے رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا ایک بندہ جو صلاۃ ادا کر رہا ہے وہ ہدایت پر عمل پیرا ہو کر تقوی کا حکم دے رہا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1-3 میں بیان ہوا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھنے والے اٹھ اور متنبہ کر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ یہ تھی صلاۃ کے بارے میں مختصر سی تفسیر، جس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ صلاۃ کا مقصد ہے قرآن سے اللہ کی نصیحت لینا، علم حاصل کرنا اور اپنے اعمال و عقائد کی اللہ کے احکامات کے مطابق اصلاح کرنا، پھر ان احکامات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔